یہ جو فتح پور سیکری بنائی ہے انہوں نے, یہ مغلیہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس بنایا تھا, یہ کتنے پیسے خرچے تھے انہوں نے؟ یہ جو رائیونڈ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے اور کتنا وہاں پر عائش و آرام کے صورتحال ہے؟ غیر مشروط طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کسی ہیلے بہانے کے بغیر اپنے آپ کو جس فورم پہ بھی اپوزیشن چاہے پیش کرنے کے لیے تیار ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گود میں ایک نیا جنم لے رہی ہے. اور خان صاحب, میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ نے مجھے جو اعتماد دی ہے, جو محبت اور سرپرستی دی ہے, انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اس ملک میں سیاست کا چیمپئن بھی عمران خان. ٹیوب ٹیسٹ ہونا چاہیے عمران خان کا. Good evening and welcome to tonight's Faryab. خیبر پختونخوا حکومت پر کرپشن کے الزامات. Let's take a look at the headlines tonight. سیاسی وفاداریاں بدلنے کا موسم عروج پر ہے. ضیاء اللہ افریدی پیپلز پارٹی میں شامل, تحریک انصاف کی تنقید. تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں احتساب کا نظام بنانے میں کیوں ناکام ہوئی؟ ضیاء اللہ افریدی پر کرپشن الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ پوچھیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما ضیاء اللہ افریدی سے. تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان سے اور ANP کی رہنما سینیٹر ستارہ ایاز سے. And a very warm welcome to the show. پاکستان کی سیاست میں وفاداریاں تبدیل کرنا یا پارٹی بدلنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ کوئی بہت زیادہ ان کامن فیکٹر ہے پاکستان کی سیاست کا. اگر ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر نگاہ ڈالی جائے تو ان میں اکثر ایسے رہنما نظر آتے ہیں جو پہلے کسی مختلف جماعت میں تھے اور اب کسی اور جماعت کے گن گا رہے ہیں. حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور سابق صوبائی وزیر معدنیات ضیاء اللہ افریدی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. انہیں 2 سال قبل کرپشن کے الزام میں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان پر غیر قانونی طور پر مائنز میں کرشنگ کرنے, اس کے علاوہ تنگی کرومائٹ کیس میں 2 ارب کی کرپشن کرنے, سہارا منزل میں 65 کروڑ کی کرپشن کرنے اور سرکاری محکموں میں ناجائز بھرتیوں کے الزامات ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ان کی رکنیت معطل کرتی تھی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کیا کہا تھا؟ لیٹس واچ دیٹ. سسپینڈ کرنا تھا جب تک ان کے اوپر نیب میں وہ کلیئر کر دیتے, واپس آ جاتے ہیں. نکالا اس لیے کہ دیکھیں یہ جو پرانا سسٹم بنا ہوا ہے پاکستان میں, ہم پچھلے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے نون لیگ کرپٹ ہے, آصف زرداری کہتا ہے نواز کرپٹ ہے, نواز کہتا ہے آصف زرداری کرپٹ. یہ الزام اگر آپ کے اوپر ایک نیب احتساب سے لگاتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیجیے آپ بھی کرپٹ ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مغربی جمہوریت ہے, پہلے اپنی صفائی پیش کریں. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شاہ فرمان نے ضیاء اللہ افریدی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر کہا ہے کہ کرپشن میں ضیاء اللہ افریدی کی مہارت کے پیش نظر پیپلز پارٹی کا انتخاب ان کے لیے انتہائی موضوع ہے. ضیاء اللہ افریدی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے مکمل قابلیت کے حامل ہیں. دوسری جانب ضیاء اللہ افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعت بدلنے سے نظریات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کرپشن کے حوالے سے عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں احتساب کا نظام بنانے میں وہ فیل ہو چکے ہیں. I'll start with you ضیاء اللہ افریدی صاحب, یہ کیا مذاق ہے, ہنسی کی بات ہے, رونے کی بات ہے کہ الزامات آپ پر لگے کرپشن کے, گرفتار آپ کو کیا گیا کرپشن میں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم کرنی ہے؟ دیکھیے جی فریاب, اس طرح ہے کہ جی یہ آپ نے ابھی خود کہا کہ بھائی نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ احتساب ہمارا فیل ہو گیا, تو مطلب یہ کہ احتساب ان کا پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پرویز کمیشن تھا. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف کی گورنمنٹ میں سیف الرحمان تھا, تو یہ پرویز نے اپنے لوگوں کو ایک ادھر اور سیف بٹھایا ہے. سیف پرویز سیف نامی ایک بندہ ہے اور وہ فیبریکیٹڈ کیسز
چیف منسٹر کے ڈائریکشن پہ بنا کے پھر لوگوں کو وکٹمائز کر کے خواہ ابھی تک 3 سال ہو گئے میرے اوپر نہ میرے ایسٹس کے نہ میرے اکاؤنٹ کے نہ میرے ان کے انویسٹیگیشن کے باوجود بھی اللہ کے فضل سے 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. یہ جو فیبریکیٹڈ کیس بنایا گیا تھا اور جو میرے نام پہ عمران خان نے نیازی صاحب نے جو سیاست کی ورکر کی تذلیل کی یہ ایک ڈرامہ ہے اور یہ دن بدن ثابت ہو رہا ہے. لیٹس سے فار آرگیومنٹ سے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فرض کریں تو کیا وجہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے آپ کو آپ کے لیے ٹارگٹ کیا؟ آپ بڑے آنیسٹ تھے, کوئی بہت زیادہ آنیسٹی کی مثالیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو کہا یا انہیں آپ سے کوئی کام کروانا تھا؟ ریزن بتائیں. دیکھیں جی یہ ایک مائننگ کی جو ڈپارٹمنٹ تھی پرویز خٹک 1988 میں آئی تھنک وہ انڈسٹری جب ان کا نام تھا اس ڈپارٹمنٹ کا اس وقت سے یہ مائننگ کا سٹیک ہولڈر ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ تھے اس ڈپارٹمنٹ پہ. تو جب سے ہم نے یہ مجھے دیا گیا تو میں نے اس پر پالیسی ہم نے انلیگل مائننگ کے خلاف ایکشن شروع کی جن کے ان کے رشتہ داروں تک پہنچ گیا میں. پھر وہ ساری کمپلینٹیں میں نے عمران خان کو کی. کون سے رشتہ دار تک پہنچ گئے آپ؟ یہ تنگی میں جو آپ کہہ رہے جنرل احمد صاحب نے بھی کہا تھا کمپلینٹ جو کیا جس بندہ وہ بھی کہہ رہے, جنرل احمد نے بھی کہا تھا کہ تنگی کے ان کے اپنے بھتیجے جلال خٹک. اور 2008 میں افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا بھی مطلب ایک چیز کو انویسٹیگیٹ پراپر نہیں کرتی. یہ لیز گرانٹ ہوئی تھی 2008 میں اور اسی پرویز خٹک کے لیٹر پہ تو 2008 میں نہ میں سیاست میں تھا نہ میں ایم پی اے تھا. تو اب افسوس کی بات یہ کہ بھئی جس نے الاٹ کی تھی جس طرح جنرل احمد کہہ رہے کہ وہ ایکیوز ہے اس میں شامل ہے, بجائے اس کو گرفتار کرنا اس کی ذمہ ڈالنا میرے اوپر ڈال دیا. کیونکہ میری اللہ کے فضل سے میں ایک ورکر بندہ ہوں اور میں نے جب میں پاکستان تحریک انصاف میں جب میں تھا تو میں نے پارٹی میں محنت کی, پورے پشاور ریجن میں سب سے زیادہ قربانیاں میں نے دی, لوکل باڈیز میں نے جیتے, ہمارے کیبنٹ کے 100% وزراء نے اپنے یو سی ہارے ہیں, ہمارے ایم این ایز نے ہارے, صرف میں نے 100% رزلٹ دیا تھا. تو یہ وہ جیلیسی تھی, وہ ورکروں کی محبت تھی. تو اس وجہ سے پھر درمیان میں میری اور ان کی خان صاحب کے سامنے لڑائی ہو گئی. تو خان صاحب نے بجائے نیوٹرل وہ کر کے اس کو پروٹیکٹ کر دیا اور آج تک وہ اس کی کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہے. بہت ساری مثالیں ہیں, خیبر بینک, پیڈو. جن مثالوں کا آپ ذکر کریں we'll take them one by one, but فیاض الحسن چوہان صاحب کیا وجہ ہے کہ الزامات آپ نے فریہ جو آپ نے شاہ فرمان صاحب کی بات کی تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو جی پیپل پارٹی پہ پہلے دن سے الزامات لگ رہے ہیں اور یہ الزامات پولیٹیکل الزامات تھے. تو وہ ان کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ میرے اوپر بھی سیاسی کیس اور پیپل پارٹی کے لیڈرشپ بھی سیاسی کیس. تو اس وقت تک تو وہ ٹھیک کہہ رہے کہ الزامات بالکل کرپٹ نہیں ہے. تو پچھلی گورنمنٹ میں تو کوئی کرپشن ہوئی نہیں. دیکھیں جی پیپل پارٹی مجھے آپ بتائیں بلاول صاحب پہ کون سی کرپشن کا کیس ہے آپ مجھے بتائیں. بلاول بھٹو کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب پہ کوئی کیس ہے؟ اور زرداری صاحب تو اب آپ کے مبارک قدم سے وہ ایکویٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی سر, لیٹس آسک فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض الحسن چوہان صاحب اچھا تو میں شاہ فرمان کی فریہ مجھے نہیں شاہ فرمان کی بات مجھے تو شاہ فرمان صاحب کی اس حد تک تو بات ٹھیک ہے, الزامات پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ڈرامے تو ہوتے رہے. لیکن میں شاہ فرمان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کی پارٹی تو دو چیزوں پہ مشتمل ہے. آپ کے تجربہ اور آپ کا سرٹیفکیٹ بھی اسی حوالے سے ایکسپرٹ ہے. آپ پاکستان کے معزز خواتین کو ہراساں کرنا, جنسی تشدد کرنا, یہ اسکینڈل آ رہے ہیں اور آپ کا بھی بہت بہترین اور زبردست اسکینڈل آنے والے شاہ فرمان صاحب. آپ جس اسکینڈل میں انوالو ہیں بہت جلد ان کا انکشاف ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ بھی ہیں جو کہ ہمارے اسلام, ہماری کسی اسکینڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں. سر یہ تو آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیجئے گا. ایک آپ نے کہا کہ جی اس لیے یہ جی شاہ فرمان کی بات ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. یہ پورے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, پبلک میں, میڈیا میں یہ تو ویل نون پرسن ہے, یہ تو پاپولر اس میں ہے. سر آپ جواب لے لو اگر اجازت ہے کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت تو اس کی پارٹی کے پاس
اس کی پارٹی کے پاس 2 سرٹیفکیٹ ہے, ایک کرپشن کے فائنینشیل, ایک مورل کرپشن کے. اوکے سر, اور دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے کوئی جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں, آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. بات ضرور کرنی چاہیے. فیصل حسن چوہان صاحب, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. خیبر پختونخوا حکومت پر سر ان سے پوچھنے نہیں, پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو یہاں موجود ہیں. خیبر پختونخوا حکومت پر کرپشن کے الزامات تو گائے بگائے لگ رہے ہیں, کیا سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ضیاء اللہ فریدی صاحب جو الزامات کی پٹاری لے کے پھر رہے ہیں, ان کے لیے نیب کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نیب میرا خیال وہ آپ کا کے پی کی حکومت کے انڈر تو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہر روز پریس کانفرنس کر کے یا میڈیا ٹاک کر کے جو ہے نا یہ پھلچھڑیاں جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں, آپ سیدھا جائیں نیب کے پاس چلے جائیں. نیب تو ویسے بھی جو ہے نا اس وقت آپ کی جو ہے نا چودھری قمر زمان صاحب ہیں جو باقاعدہ آپ کے آل شریف کے گھر کی باندھی ہیں, اور یہ تو باقاعدہ آپ کی سپریم کورٹ بھی ڈکلیئر کر چکی ہے ان کی جناب پارشلٹی. تو آپ جائیں, یہ سارے الزامات لے کے جائیں, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک کرپٹ اور بیچ میں نہ بولو یار, ہیلو بیچ میں نہ بولو آپ, خاموشی سے میں نے آپ کو سنا, خاموشی سے سنو جانا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک کرپٹ اور بددیانت آدمی کہ جس کے اوپر 1000 کروڑ سے زائد کرپشن کا الزام ہے, آپ اس کے اوپر کیا بات کو دھریں گے جانا, جس کے اوپر مائنز کے حوالے سے, ٹھیکوں کے حوالے سے کرپشن کا, بددیانتی کا, ٹکے ماری کا, پیداگیری کا, نوسر بازی کے الزامات ہیں. وہ اب جو ہے وہ سفید اور سادھو بن کے, حاجی اور نمازی بن کے جو ہے نا وہ ٹاک شوز کے اندر آ کے منہ اٹھا کے ہر ایک پہ الزامات لگانا شروع ہو جائے کہ وہ بھی چور, وہ بھی چور, وہ بھی چور. اور بھائی جاؤ جا کے نیب میں جاؤ, کیوں میرا اور آپ کا پورے میڈیا پہ ٹائم ضائع کرنے لگے ہوئے ہیں؟ یہ جائیں نا نیب کے اندر جائیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے مہینہ پہلے انہوں نے جناب نون لیگ میں اپنے بھائی کو جو وہ شامل کروایا, وہ ہدایت اللہ افریدی صاحب کو ایک چھوٹا سا جلسی کروائی, امیر مقام سٹیج پہ ان کی لان تان کر کے گیا, یار تم سے تو بندے اکٹھے نہیں ہوتے. اور آج جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئے ہیں. اور بات وہی ہے کہ ایک بندے کو نا ایک کی جگہ 2 نظر آتے تھے. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو آگے ایک کی جگہ 3 نظر آتے تھے. یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, جا کے آصف علی زرداری کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی ہے. ان کو تو شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے. انہیں تو جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ کرپشن کی بنیاد پہ کسی پہ الزام لگانے کے لیے ٹی وی چینل پہ آنا ہی نہیں چاہیے آج کے بعد, کہ جو آصف علی زرداری کے ہاتھ میں بیعت کر لے سیاست میں, جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے, اس کے منہ سے تو کرپشن کے خلاف بات کرنا جچتی نہیں ہے. پوری پاکستانی پارٹی کے منسٹرز اس فرق کو دیکھ رہی ہے. آصف زرداری صاحب کی پارٹی کے گورنمنٹ کے منسٹرز آپ کی جماعت میں ہیں سر, وہ بھی تو آپ کے ساتھی ہیں. وہ صرف آصف زرداری کرپٹ ہیں, باقی جماعت. خیبر بینک کے حوالے سے میں فریہ کچھ فیکٹر فگرز رکھ دوں آپ سے. اس پہ آتے ہیں, اس وقت تو ایک بریک کا, اس کے بعد بات کرتے ہیں. کیپ واچنگ ٹونائٹ ود پیرا. And welcome back. So let me bring in the lady. اس کے بعد آتے ہیں ستارہ ایاز صاحبہ. خیبر پختونخوا میں الزامات سے سر come to you. سر ایسا بڑا وقت ہے, آرام سے ہم بات کر لیتے ہیں. ستارہ ایاز صاحبہ ہمارے ساتھ نام ذرا مجھے بتائیں. ستارہ ایاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ستارہ ایاز صاحبہ, آپ کے خیال میں کیا خیبر پختونخوا سے کرپشن کا خاتمہ بڑا مشکل ہے کہ ابھی تک ایک پورا سسٹم نہیں بن سکا؟ جب آپ کی حکومت تھی تب تو کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی. پی ٹی آئی نے کوشش کی, وہ نہیں کر سکے, کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی نے کیا کوشش کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں جس وقت یہ لوگ آئے, جس وقت انہوں نے بات کی کہ جی ہم کافی بڑی بڑی باتیں کی, اور یہ ہمارے انفارچونیٹ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے اور کرتے یہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے احتساب کھولا, سب نے اس کو ویلکم کیا, بلکہ بہت ساری پارٹیوں نے ویلکم کیا, ہم نے بھی بہت کھل کے ویلکم کیا. لیکن انہوں نے جس طرح احتساب کو یوز کیا, دیٹ واز رانگ. ہم اس کے خلاف ہیں کہ اس کو یوز کیا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ کرپشن ہے تو وہ اس کو سامنے لے کے آئے بنسبت اس پہ الزام لگانے کے. آپ الزام پہلے لگا رہے, یعنی آپ کسی چیز کو اس کو وہ کر نہیں, ثبوت ہے نہیں آپ کے پاس, اور آپ نے, جیسے میں اپنی مثال دوں گی, میں دیتی ہوں, سب سے زیادہ احتساب کمیشن کی میں وکٹم رہی ہوں خیبر پختونخوا میں, اور میں نہیں سمجھتی ہوں, میرے بھائی میرے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں, کہ ہر ایک فورم پہ میں نے کہا کہ میں ایک ایسے محکمے کی منسٹر رہی تھی کہ اس کا 5 سال کا پورا بجٹ 60 کروڑ روپے تھا, پورا بجٹ, اور اس میں 60% جو تھا وہ ساری وہ تھی جو سیلریز وغیرہ ہوتی ہیں. مجھ پہ انہوں نے ایک دم سے کہ جی 1 ارب 10 کروڑ, یعنی 60 کروڑ میں نے 1 ارب 10 کروڑ کا, یعنی وہ ساری میڈیا کو ایک قسم کا مل گیا کہ جی ایک خاتون نے کرپشن کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. اب جب میں بیٹھی ہوں ان کے ساتھ, کہ بیٹھے میرے ساتھ, مجھے بتائیں آپ,
میں سب سے پہلے میں گئی ہوں اور ان جنرل کے ساتھ جو بھی تھے اس وقت جن کو بٹھایا تھا اور جن کے یہ گن گاتے تھے کہ جی اس سے تو کوئی اچھا بندہ ہے ہی نہیں, یہی لوگ کہتے تھے, اور انہی لوگوں نے اس کو کہا کہ جی یہ سب سے خراب بندہ ہے, یہ تو اب اس کے قابل ہی نہیں ہے, وہ جنرل جو بھی ان کا تھا ریٹائرڈ. ہاں, تو اس کے پاس میں گئی, میں نے کہا آئی ریئلی وانٹ کہ احتساب کریں, اور یہ بہت اچھا سسٹم ہے کہ اگر احتساب شروع ہوگا اور اکراس دا بورڈ کریں, سب کا کریں, لیکن باعث نہ ہو. ایٹ دی اینڈ مجھے اس نے تو نہیں, جو مجھے وہ آئی کہ جی آپ سفارش کرتے ہیں, اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. بٹ isn't this strange کہ اگر آپ کو سوال کیا تو اپنے منسٹر کو بھی سوال کیا, ایسا کہیں اور آپ نے دیکھا؟ میرے آپ بات سنیں, منسٹر کی وہ بار بار مثالیں دے رہے ہیں, جی ہم نے اپنے منسٹر کی منسٹر فلور آف دا ہاؤس چیخ رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, ان باقیوں کو پکڑو. ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اس لیے کہ ان کا اس کے ساتھ اپنی ذاتیات آ گئی تھی, تو وہ ذاتیات کا بدلہ لینے کے لیے منسٹر کو, جس کے اوپر الزام ہو وہ جو کہے گا وہ صحیح کہے گا. بالکل, دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں, بات سنیں, اس طرح تو کوئی بھی کہے گا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے احتساب کرنے کا کہ آپ پہلے اس پہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو بٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں سامنے آئیے یہ درست ہے یا نہیں ہے. if he or she fails to give you the answer, تو پھر آپ اس کے بعد آپ اس پہ ریفرنس جمع کرتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی. یہ تو یہاں پہ تو انہوں نے ایک فلانے سیکریٹری کو پکڑ لیا, فلانے اس کو پکڑ لیا, ایک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ تو ان کا انٹرنل تھا, جس وقت یہ ان کے منسٹر تھے یہ ٹوٹلی ان کا انٹرنل پارٹی مسئلہ تھا. پارٹی کے اندر ان کی جو بات ہوئی اس کو وکٹم کیا گیا ایک بندے کو, اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے اپنے منسٹر کو پکڑ لیا. لیٹس کم ٹو ضیاء الحق صاحب. یہ سوال آپ کہتے ہیں آپ کرپشن چھوڑ کر, کرپشن سے تنگ آ کے آپ کو وکٹمائز کیا گیا, آپ ادھر آ گئے ہیں. جس وقت آپ منسٹر تھے اس وقت تو آپ کو لگی نہیں خٹک صاحب کرپٹ. جب انہوں نے آپ کو چھوڑنا پڑا عہدہ, جب آپ الزامات لگے تو پھر آپ کو وہ کرپٹ لگنا شروع ہو گئے. سیکنڈلی پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات تو لگتے ہیں سر, آپ جو مرضی کہیں, پرسیپشن یہی ہے, الزامات ہیں کہ ان کی جماعت کے اوپر کرپشن کے لگتے ہیں. تو پھر آپ نے کیسے سمجھا کہ وہ جماعت آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو مجھے یہ ہمارے جو بیٹے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کا نام کا ذرا بتا دیں کہ اچھا چوہان صاحب ہے, ٹھیک ہے چوہان صاحب. بات اس طرح دیکھیں جی, نیب کے ادارہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, نیب نے مجھے کلیئرنگ سرٹیفکیٹ دیے کہ آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا. آپ کے پرویز خٹک اور عمران خان نیازی صاحب نے مجھے پولیٹیکل سیاسی طور پر 2008 کے کیسز میرے اوپر بنائے, 2010 کے کیسز بنائے, جس طرح فریہ نے سارا کا بات کی, اور یہ میں آپ کو, میں ہر چینل پہ یہ بات کرتا ہوں, میں ایویڈنس آپ کے اور آپ کے پورے لیڈرشپ کے سامنے جہاں بھی اور جس چینل بھی آپ لوگ آ جائے, پوری پبلک کے سامنے بیٹھ جائے کہ میں جھوٹا ہوں, میں کرپٹ ہوں, کہ آپ کے چیف منسٹر کرپٹ ہے یا نیازی صاحب کرپٹ ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ دیکھیں جی, کویسچن یہ بتائیں نا, اگر خٹک صاحب کرپٹ تھے, وہ آج سے تو پولیٹیشن نہیں ہے, کئی سالوں سے ہیں, پہلے کبھی کیوں نہیں آواز اٹھائی آپ نے؟ اس حکومت کو بھی چھوڑ دیں. میرے پاس ایویڈنس ہے کہ خان صاحب کو میں نے بتایا ہے, سیف اللہ نیازی ویٹنس ہیں ان کے, میرے پاس میسج ہے ان کے کرپشن کے کہ میں نے انفارم کیا تھا آن ٹائم, لیکن وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. خیبر بینک کی بات کی چوہان صاحب نے, تو یہ میرے سامنے 23 اگست کا دی نیوز اخبار اور بہت سارے اخباروں میں یہ اشتہار دیا گیا خیبر بینک کا. میں چوہان صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو اور ان کے جو فائنینشیل وہ ہیں, یہ اٹھائے یہ اشتہار جو لاکھوں روپے خرچ کر کے اور خیبر بینک کا بیلنس شیٹ نکالے, اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر بھی میں سیاست چھوڑ دوں گا, لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر یہ خیبر بینک پنجاب بینک بننے والا ہے. آپ کو ہمیش خان کی پنجاب بینک کا اسکینڈل یاد ہے, ہمیش خان والا, آپ بہت جلد آپ کو آپ سنیں گے کہ بھئی خیبر بینک ڈوب گیا اور اس کے ایم ڈی اور راشد خان صاحب جو خان صاحب کے دستراز ہے وہ لوٹ گئے. تو دیکھو, میں کسی بھی بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا, الزامات میرے اوپر الزامات ہے اور میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. خیبر بینک کی اپوائنٹمنٹ جماعت اسلامی کہہ رہے کہ وہ انلیگل ہے, کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ وہ انلیگل اپوائنٹ ہو کے پھر مس یوز آف اتھارٹی چیف منسٹر نے کیا ہے؟ پیڈو کے چیف ایگزیکٹو, وہ چیف منسٹر نے اس کی منظوری تھی اسد عمر کے اس پہ سفارش پہ, اس کو ہائی کورٹ نے نکال دیا, تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ زمون کور اس میں بھی راشد خان صاحب ہے.
آپ انہی راشد خان صاحب کی بات کر رہے ہیں جن کا ذکر خان صاحب کے کیس میں بھی آیا, جمائمہ خان صاحب بالکل جی, دوسری بات بالکل جی, چوہان صاحب نے بات کی, چوہان صاحب نے میرے بھائی کے حوالے سے بات کی, تو یہ طریقہ میں نے اسد عمر صاحب سے سیکھا ہے, اور ان کے میں نے جو کینڈیڈیٹ تھے ہری پور کے راجہ کے عمر صاحب سے سیکھا ہے سر, کون سا طریقہ سر, طریقے پہ روشنی ڈالیں. بریو صاحب سے میں نے سیکھا ہے کیا طریقہ کہ بھائی کہ ایک بھائی کو گورنر بنا دو, ایک بھائی گورنر بنا دو اور دوسرے کو وہ کر دو. تو آپ کو لگا یہ کافی اچھا طریقہ ہے اپنی پالیٹکس. اگر اسد عمر اگر ضیاءاللہ افریدی غلط ہے تو اسد عمر بھی عمران خان کا وہ بھی سب سے بڑا غلط ہے. ہر بھائی کی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے, میں نے کسی بھی پارٹی میں شمولیت نہیں کی تھی. میں تھوڑا سا نا پیپل پارٹی میں جانے کا. افریدی صاحب آپ سنیے گا تسلی سے, بینک آف خیبر کے میں آپ کے سامنے فیکٹس اور فگرز رکھتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے. فریہ آپ بھی اور سننے والے بھی سارے. 1991 میں یہ بنا, جی لیکن ایک منٹ جوان بھائی, ایک منٹ نہیں, بس میں ایک آپ کو یہ جو 23 اگست کا اشتہار ہے نا جی, میں بتاتا ہوں نیوز میں اور بہت سارے نیشنل نیوز پیپر میں آئے, آپ یہ اٹھائے اور خیبر بینک کا بیلنس شیٹ اٹھائے اور پھر میرے ساتھ بات کریں. تسلی سے سنیے گا فریہ, آپ نے بھی اور افریدی صاحب آپ نے بھی. 1991 میں یہ بینک بنا, دیکھو جی 1994 میں اس کو شیڈیول بینک کا درجہ ملا. 25 سالوں میں ہسٹری میں پہلی دفعہ پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر اس بینک نے وہ اچیومنٹس کی ہیں جو اس سے پہلے کے سالوں میں نے کی. مثلا میں 3 صرف آپ کو بتا دیتا ہوں, جو بیچ میں نہ بولیں افریدی صاحب, میں آیا ہے, یہ نہ کریں. 2015 میں جناب آپ کا منافع 1 ارب 60 کروڑ تھا بینک کا, 2016 میں بڑھ کے 2 ارب 10 کروڑ پہ ہو گیا. 2015 میں اس کے اثاثے 142 ارب روپے تھے, 2016 میں بڑھ کے 175 ارب روپے ہو گئے. 2015 میں اس کی سرمایہ کاری 83 ارب روپے کی تھی, 2016 میں یہ بڑھ کے 106 ارب روپے ہو گئے. اور آپ کا یہ سب کچھ جو اچیومنٹس ہوئی ہیں نا, یہ پچھلے 4 سالوں میں ہوئی ہیں. آپ کے فنانس ڈپارٹمنٹ نے ہمارے فنانس ڈپارٹمنٹ کو اور ہمارے بینک آف خیبر کی پرفارمنس کو دیکھ کے وفاقی فنانس ڈپارٹمنٹ نے 1 ارب 2 ارب جو ہے وہ بونس دیا ہے پچھلے 4 سالوں میں لگاتار. آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ بینک آف خیبر جو ہے وہ ڈوب رہا ہے؟ بینک آف خیبر نے تو پچھلے 4 سالوں میں جانا وہ ٹیک اپ کیا ہے. چوہان صاحب, کوئی کرپشن, کوئی زیادتی کا الزام نہیں ہے. غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ہے, غیر قانونی بھرتیاں اس کا تعلق نہیں ہے. اگلی بات سن لو, اصل مسئلہ یہ ہے شمس میں بتاتا ہوں. شمس القیوم صاحب نے ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ آپ نے جو باتیں کی, ایک منٹ بات سن لو نا یار, فریدی صاحب بیچ میں نہ بولے نا. مظفر سعید جماعت اسلامی کا وزیر فنانس ہے, اس نے کیا کیا کہ بینکوں کی جو برانچیں ہوتی ہیں نا, اس کے افتتاح جو ہے وہ سرکاری خرچے پہ ہوتا ہے, بینک کے خرچوں پہ ہوتا ہے. اس نے 5, 6, 10 جو ہے وہ برانچوں کا افتتاح کیا. اس میں اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی بلانا تھا اور باقی جو ہے وہ آپ کے بینک آف خیبر کے لوگ بھی تھے. اس میں جو کچھ خرچہ ہوا وہ آپ کا سرکاری بینک کے خرچے سے ہوتا ہے وہ سارا کچھ. اس نے شمس القیوم صاحب نے مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر یہ خرچہ کر رہا ہے. بعد میں اس نے معافی مانگ لی شمس القیوم صاحب نے مظفر سعید سے. یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن کی بنیاد پہ آپ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے ساتھ, آل شریف کی کرپشن کے ساتھ آپ اس کی کمپیٹیبلٹی کرنا شروع ہو جائیں تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. کوئی کرپشن, کوئی بددیانتی نہیں. میں نے صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ آفیشل چیزیں ہیں. بینک ٹیک اپ کر رہا ہے, وہ بڑھ رہا ہے, وہ اپنی اچیومنٹس حاصل کر رہا ہے. صرف 4 سالوں میں ہے, اس سے پہلے کے سالوں میں یہ نہیں تھا. اس کے اندر آپ نے ایکشن تو لینا جو آپ کو جہاں بھی ڈسکرپنسی نظر آئے, پروفٹ آپ کو ایگزامپٹ تو نہیں کر دے گا جہاں پہ شکایت ہے. جو چیز ان کی آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ سراج الحق صاحب نے اور پرویز خٹک صاحب نے بیٹھ کے طے کر لی. آپ کے شمس القیوم صاحب نے معافی مانگی مظفر سعید سے کہ یہ میرے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, میں نے جانا یہ مس مینجمنٹ کی ہے. باقی کوئی کرپشن جیسا بینک آف پنجاب کے اندر اور باقی آپ کے جناب مہران بینک کے اندر اور باقی جو آپ کی کھربوں ڈالر کی. اب مجھے حیرانگی یہ اپنے اس بھائی پہ, ضیاءاللہ افریدی صاحب پہ, یار آپ اسد عمر صاحب کے نقشے قدم پہ چلو. آپ اپنے ایک بچے کو ANP میں رکھو, ایک بچے کو پیپلز پارٹی میں رکھو, خود جاؤ نون لیگ میں, آپ اپنے دوسرے بھائی کو بھیجو جناب مولوی فضل الرحمان کی پارٹی میں, لیکن آصف علی زرداری کی پارٹی میں شامل ہو کے کرپشن کے خلاف جہاد. وقت ہوا ایک بریک کا, اس کے بعد بات کرتے ہیں. کیپ واچنگ ٹونائٹ ود فیضان.
and welcome back. जी देखिए अफरीदी साहब, let's listen to the lady. I'm coming to you. अफरीदी साहब थोड़ा सा सब्र कर लें. मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी. सितारा बीबी एक मिनट मुझे, सितारा बहन को कुछ नहीं कहूंगा. आज का दिन जो है ना ये एग्जाम्प्ट है, ये जो मर्जी कहे, लेकिन मेरा डायरेक्ट जो है अफरीदी साहब के साथ आज चर्चा है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा का वास्ता जरदारी के है ना झंडे तले करप्शन के खिलाफ जिहाद ना करें. मुझे तो बहुत खुशी हुई, चौहान साहब मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जब रो रहे थे और कुरान पाक पे हाथ रख के, तो मैं रो रहा था आपके लिए, लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि आप मेरे सामने बैठे. पार्टी ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने 4 महीने इन्वेस्टिगेशन की, मुझे क्लियर चिट दी, क्लीन चिट दी. चौहान साहब बात सुने, आप सुने ना, बिल्कुल फरिश्ता साबित करके मुझे बहाल किया, अच्छे ओहदे पे लेकर आए. ये तरीकेकार है, आप भी ये तरीकेकार इख्तियार कर लेते. खान साहब ने आपको कहा था कि अपने आप को जो है कमेटी के अंदर ले आओ, आप नहीं लेके आए. आपने आसिफ अली जरदारी को निजात दहिंदा समझ लिया. अफरीदी साहब अगर इजाजत दीजिए. चौहान साहब फिर भी आपको टिकट नहीं मिलेगी, टिकट शेखू को मिलेंगे. शेखू को टिकट मिलेंगे दोनों. आप इससे आ जाए. ओके, शेखू किसको कह रहे हैं सर? शेखू किसको कह रहे हैं? दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट. फरिया पे इस पे आ जाए. अफरीदी साहब आपके पास आ रही हूं. सितारा साहब को बात करने दो, उनकी बारी है. I'll come to you. जी सितारा साहब. थैंक यू. मेरे भाई ने मुझे कहा कि एग्जाम्प्टिव, आई वुड लव टू कि मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी, लेकिन मैं फैक्ट्स पे ही बात करूंगी. मुझे कोई ज़ातियात तक किसी के नहीं जाना. मुझे ये सिर्फ कहना है कि आप करप्शन को ख़त्म करने के, आप चाहे आसिफ अली जरदारी पे करें या नवाज शरीफ पे करें, आपने तो कहा था कि आप डिफरेंट पार्टी हैं, ठीक है ना. हम कहते हैं चले हम भी बहुत ख़राब थे, हमने भी बहुत कुछ किया, जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा मैंने आपको कहा टारगेट किया, लेकिन आप तो उसूलों की पार्टी थी, आपने तो चेंज की पार्टी थी. आज आके आप देख लें कि हेल्थ में आपने जिसको ठेका दिया हुआ है, प्राइवेट वो जो BHUs को चला रहे हैं, वो कौन लोग हैं और किस हिसाब से आपने जाके उनको ठेके दे दिए? क्या वो एक छोटे से न्यूज़पेपर में आपने उसको एडवर्टाइज कर दिया और उसके बाद आपने एक बंदे को जाके उसका ठेका दे दिया जो कि आपकी पार्टी का है? कोई पूछने वाला नहीं. एक मिनट, आपके हॉस्पिटल्स का हेड जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसका मेरे सूबे के साथ कोई काम नहीं है. वो आपके पूरे हेल्थ हॉस्पिटल्स को अमेरिका से स्काइप पे चला रहा है, इसलिए कि वो खान साहब के कजन है. ओके, 2-3 और बातें मैं करूंगी प्लीज. हम चाहते थे कि करप्शन का खात्मा ये लोग करें कि ये लोग चेंज के नाम पे आए थे. आज बिलियन ट्रीज में जो लोग कह रहे हैं कि इतने बड़ा करप्शन है, खान साहब क्यों उस पे चुप होके बैठ जाते हैं जब उनके अपने, मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि उनके MPs. कौन से लोग कह रहे हैं बिलियन ट्री में करप्शन का? किसने कहा है? किसी इदारे ने कहा है? नहीं, सारी दुनिया कह रही है. देखिए मैं आपको कहते हैं, एक मिनट फरिया, मैं बात, आपके MPs जो कि पैदल कभी आते थे, और पैदल आना कोई बुरी बात नहीं है, आपके बहुत कॉमन लोग थे और अच्छी बात थी, ठीक है. आज वो पजेरोज और बड़े बड़े V8 में फिर रहे हैं. कहां से आ गए वो पैसे? एक चीज बता दो, अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के करम से हमारे ऊपर इजी लोड का कोई है ना, हैवी लोड और इजी लोड का कोई इल्जाम नहीं है. 5 साल ANP की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमत डिक्लेयर होती रही. दुनिया की सतह पे जो पार्लिमानी पार्टियों के और पार्लिमानी हुकूमतों के तज्जिए और सर्वे हुए ना, ANP के 5 साल हर किसी ने, UNO से लेकर दौलत मुश्तरका, यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान के दारों ने दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमत कहा. आज अल्लाह पाक के करम से हमारे ऊपर से ये टैग हटा हुआ है. एक या दो चीजें नजर आ रही हैं जो हजारों अचीवमेंट्स की हुई है, उसकी आपकी नजर पूरी करती है. तमाम मुल्की और आलमी अदारे हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं हमारी गुड पर. अच्छा, एक छोटी सी एक मिसाल रख देता हूँ. हमने राइट टू सर्विस के तहत जो है ना पिछले 2 सालों में 1,74,00,000 दरखास्तें वसूल की. 99% को हमने एड्रेस किया और उसको फुलफिल किया. सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारा वहाँ पे PCO मिसालें हैं यार. मेरी सारा जबी साहिबा से भी, सितारा यार साहिबा से भी, और अपने भाई ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब से भी, असद उमर के जो पैरोकार बनना चाह रहे हैं ना, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चीज जो अपना जाती फोकस है आपका, उसकी वजह से आप हमारी 99% अचीवमेंट के ऊपर जो ना वो पानी मत फेरो. चूहे साहब उसको एक्नॉलेज करो. दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, आलमी सतह पे एक्नॉलेजमेंट हो रही है. जी ज़िया अफरीदी साहब.
चौहान साहब अल्लाह मुझे असद उमर जैसे करप्ट बंदे जिसने सिफारिश के जरिए परवाया था और वो करप्ट वो मैंने एप्लीकेशन दी है अब सुने ना पेशावर हाई कोर्ट ने अकबर अयूब को निकाल दिया गया नाअहली की वजह से, उसकी सिफारिश करप्ट असद उमर ने की थी। और आपने जो बैंक वाली ड्रामाबाजी की ना वो इसी मैंने आपको बताया ना ऑफिशियल स्टेटमेंट जो पाकिस्तान की है, आप सुने ना जी, वो मैंने मुझे सुने फिर जवाब दे। आप सुने जी चौहान साहब, आप सुने सर आई टेल यू लास्ट टाइम अफरीदी साहब, अगर आप इस तरह से नाम लेंगे मेरे गेस्ट का तो मुझे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा प्लीज। नो डिसरेस्पेक्ट। चौहान साहब सुने ना जी, चौहान साहब आप सुने, इस तरह जी जो आपने जो ये फिगर दी है ना इसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने इश्तिहार से पढ़ के मैं रिसर्च करके आया हूं अफरीदी साहब, मैं रिसर्च के बगैर कोई बात नहीं करता, मैं आम पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैंने अपना रिसर्च का अदारा बनाया हुआ है, मैं 8 घंटे 10 घंटे रिसर्च करता हूं। बात सुन ले सर, उनकी बात पूरी सुने जी। आप अपनी रिसर्च मेरे ऊपर मत भेजिए, मुझे सुने, आप इसी को बैलेंस शीट पे उठाए खैबर बैंक का और असद उमर को दे दे, जियाउल आफरीदी को ना दे, ये इश्तिहार लेके और वही बैलेंस शीट खैबर बैंक वाला निकाले और असद उमर को दे दे। अगर ये गलत साबित नहीं हुआ चौहान साहब तो आप फिर मुझे फांसी चढ़ा देंगे। मेरा और इनका करे 1 to 1 करे बैंक ऑफ खैबर के ऊपर और बैंक ऑफ खैबर की परफॉर्मेंस के ऊपर 1991 से लेके 2017 तक की परफॉर्मेंस लेंगे। अगर पिछले 4 सालों में पिछले 21 साल से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई मैं सियासत छोड़ूंगा, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो जियाउल अफरीदी साहब इमरान खान साहब पे बनी गाला जाके पांव पकड़ के माफी मांगेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं नून लीग और आसिफ अली जरदारी के जो ना वो कंधे पे जो ना वो रख के जाओ पीटीआई के खिलाफ अपनी जाती बुग़्ज़ निकाल रहा हूं, ये कहेंगे चलो माफी नहीं, चलो आ जाओ इस पे, अफरीदी साहब आ जाओ, माफी नहीं मांगी। बैंक ऑफ खैबर की परफॉर्मेंस